نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے آخرت کے مراحل۔ آخرت کے مراحل میں چوتھا پوائنٹ ہے حشر کا میدان۔ پہلے ہم نے آداب قبر، حیات بعد الموت، سور کا بیان پڑھا ہے۔ آج ہم حشر کا میدان ڈسکس کریں گے۔ سور پھونکے جانے کے بعد لوگ میدان حشر کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے۔ اس وقت لوگوں کی مختلف حالتیں ہوں گی، جن حالتوں میں لوگوں کو حشر کے میدان میں اکٹھا کیا جائے گا اور اس میدان سے راہ فرار کوئی بھی نہیں پا سکے گا، اور ان تمام حالات کے بارے میں پیارے پیغمبر نے پہلے ہی اطلاع فرما دی ہے۔ قرآن پاک میں ان لوگوں کے بارے میں اور اس میدان کے بارے میں اللہ نے کچھ یوں تذکرہ فرمایا ہے: یوم یجمع اللہ الرسول فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت العلام الغیوب۔ جس روز اللہ تمام پیغمبروں کو جمع کرے گا، پھر ارشاد فرمائے گا کہ تم کو کیا جواب ملا تھا۔ وہ عرض کریں گے کہ ہم کو کچھ خبر نہیں، بے شک تو پوشیدہ باتوں کو پورا جاننے والا ہے۔ روز قیامت جب اللہ تعالیٰ رسولوں کو جمع کرے گا تو ان سے پوچھے گا کہ تمہاری دعوت حق کا قوموں نے کیا جواب دیا، تو اس دن اللہ کے غضب و دہشت سے انبیاء کرام کی یہ کیفیت ہوگی کہ ان کو اس بات کا علم بھی ہوگا، لیکن دہشت و رعب کی بنا پر صرف اتنا ہی جواب دے پائیں گے کہ اے اللہ تو ہی بہتر جانتا ہے۔ تو جب انبیاء و رسول کی اس دن یہ کیفیت ہوگی تو کسی امتی، درویش یا پیر کی اس دن کیا مجال ہوگی۔ انہی حالات کا تذکرہ اللہ تعالیٰ یوں فرماتا ہے: رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن لا یملکون منہ خطابا۔ جو آسمان اور زمین اور ان دونوں کے درمیان کی ہر چیز کا رب ہے، جو نہایت مہربان ہے، اور اس سے بات کرنے کی انہیں جرت نہیں ہوگی۔ نیز ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا: یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن وقال صوابا۔ جس دن روح الامین اور دیگر فرشتے سب باندھے کھڑے ہوں گے، لوگ بات نہیں کریں گے سوائے اس کے جسے رحمان اجازت دے گا اور وہ سچی بات کہے گا۔ اس دن اس شہنشاہ دو جہاں کے آگے بولنے کی کسی کو جرت و ہمت نہ ہوگی۔ تو اس دن جو عاصی و سرکش ہوگا، وہ کیسے جرت کر کے حیل و حجت قائم کر کے جنت حاصل کر سکے گا۔ اس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دن کے بارے میں فرماتے ہیں: بے شک تم لوگ میدان حشر میں پیدل اور سوار لائے جاؤ گے، اور کچھ لوگ منہ کے بل گھسیٹ کر لائے جائیں گے۔ میدان حشر کے ایک منظر پر نبی کریم کی حدیث ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں: میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا قیامت کے دن لوگ ننگے پاؤں اور ننگے بدن اکٹھے کیے جائیں گے۔ میں نے کہا: اے اللہ کے رسول، مرد اور عورت اکٹھے ہوں گے تو وہ آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے۔ آپ نے فرمایا: عائشہ، اس دن معاملہ اس قدر سخت ہوگا کہ وہ ایک دوسرے کو دیکھیں، یعنی ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ جس دن انبیاء کو بولنے کی جرت نہیں ہوگی، تو اس دن جعلی پیروں، درویش اور بزرگ وغیرہ کی کیا جرت ہوگی، جو کہ حق پر بھی نہیں تھے کہ وہ اللہ کے سامنے کسی کی سفارش کریں یا کسی کے گناہ بخشوائیں۔ اس دن تو نفسا نفسی کا عالم ہوگا، باپ بیٹے سے دور ہوگا، بیٹا باپ سے دور ہوگا، رشتے دار رشتے داروں سے دور ہوں گے، میاں بیوی سے دور ہوگی، بیوی اپنے خاوند سے دور ہوگا۔ لیکن ایسے عالم میں وہی شخص کامیاب ہوگا جو راہ حق پر چلتا رہا ہوگا۔ مہربانی کر کے اس چینل کو سبسکرائب کریں، صدقہ جاریہ سمجھ کے خود بھی سبسکرائب کریں، دوسروں سے بھی کروائیں، اور سبسکرائب کرنا بالکل فری ہے۔ اسی سیریز کا ایک اور ٹاپک ہے، وہ ہے حوض کوثر۔ جب قیامت کے دن لوگ پیاس کی شدت کی وجہ سے پانی کی تلاش میں ہوں گے اور پیاس کی شدت کے باعث زبانیں لٹک رہی ہوں گی، تو اس وقت ہر نبی اپنے اپنے حوض پر ہوگا اور لوگ حوض پہ جا کر اپنی پیاس کو بجھائیں گے۔ لیکن یہ حوض کن کو نصیب ہوگا اور کن بد نصیب اس پیاس کے عالم میں اس سے محروم ہوں گے، اس بارے میں اللہ کے نبی کے فرامین کتب حدیث میں موجود ہیں۔ سیدنا سہل بن سعد سے مروی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے: میں اپنے حوض پر تم سے پہلے موجود ہوں گا، جو شخص میری طرف سے گزرے گا وہ اس کا پانی پیے گا، اور جو شخص اس سے پانی پی لے گا وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا۔ البتہ میرے پاس کئی قومیں آئیں گی، میں ان کو پہچان لوں گا اور وہ بھی مجھے پہچانتے ہوں گے، لیکن پھر میرے ان کے درمیان رکاوٹ کر دی جائے گی۔ اس طرح ایک اور حدیث کے الفاظ ان لوگوں کے بارے میں کچھ اس طرح ہیں: اے لوگو، یقیناً میں تمہاری نسبت حوض پر پیش قدمی کروں گا، پس جب تم آؤ گے تو ایک آدمی کہے گا: اے اللہ کے رسول، میں فلاں بن فلاں ہوں، اور دوسرا کہے گا کہ میں فلاں بن فلاں ہوں،
تو میں اس کو کہوں گا کہ میں نے تمہارے بلحاظ نسب پہچان لیا ہے، لیکن تم میرے بعد نئے کام بدعت کرتے رہے، اس لیے ان قدموں پر واپس لوٹ جاؤ۔ گویا کہ دین میں بدعت پیدا کرنے والے لوگ اس دن حوض کوثر سے دھتکار دیے جائیں گے جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا، اور جو شخص اس سے ایک مرتبہ پانی پی لے گا اس کو دوبارہ جنت میں داخل ہونے تک پیاس محسوس نہیں ہوگی۔ یہ تو حال ہے ان لوگوں کا جو مسلمان ہو کر دین میں نئی نئی باتیں ایجاد کرتے ہیں، اور جو لوگ سرے سے ایمان ہی نہیں لاتے وہ تو قطعاً اس کے مستحق نہیں ہوں گے۔ اس دن سب انبیاء کرام اپنے اپنے حوضوں پر ہوں گے اور اپنی امت کے لوگوں کو حوض سے پانی پلائیں گے، جیسا کہ سیدنا سمرہ بن جندب سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انبیاء آپس میں فخر کریں گے باللحاظ اپنی امتوں کی کثرت کے، اور میرے امتی اس دن سب سے زیادہ ہوں گے، اور ہر آدمی کے لیے اس دن حوض پر 2 فرشتے کھڑے ہوں گے۔ وہ اس آدمی کو بلائیں گے جو اس امت میں سے ہوگا، اور ہر امت کی ایک علامت ہوگی جس سے ان کا نبی ان کو پہچان لے گا۔ ہر نبی کی امت کے لیے اس دن خاص پہچان ہوگی جس کی وجہ سے وہ اپنی امتوں کو پہچان لیں گے، جیسا کہ امت محمدیہ کی علامت یہ ہے کہ ان کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے، اور یہی لوگ اس دن حوض کوثر سے سیراب ہوں گے۔ اور اگر دوسرا قریب آنا بھی چاہے گا تو فرشتے اسے حوض پر نگہبان ہوں گے، انہیں وہاں سے پانی نہیں پینے دیں گے۔ دنیا کی پیاس برداشت نہیں ہوتی تو اس دن کی پیاس تو اس پیاس سے زیادہ سخت، اور پھر اس کے باوجود کہ حوض کوثر دیکھتے ہوں گے لیکن انہیں اس کا پانی نصیب نہیں ہوگا۔ کتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ اس دن آدمی اس سے محروم کر دیا جائے، اور ہمارے پیغمبر کو اس بات پر فخر ہوگا کہ میرے امتی باقی انبیاء کی امتوں کی نسبت زیادہ ہیں، اور یہ وہی حوض کوثر ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ یقیناً ہم نے تجھے حوض کوثر عطا کیا ہے، پس تو اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کر، یقیناً تیرا دشمن ہی بے نام و نشان ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ مہربانی کر کے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو دبائیں۔ صدقہ جاریہ سمجھ کے خود بھی سبسکرائب کریں، دوسروں سے بھی کروائیں، اور سبسکرائب کرنا بالکل فری ہے۔